مجھے یہ بتائیے، نماز تو صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا کہ قرآن میں جگہ جگہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یہ فرمایا گیا ہے، لیکن یہ پڑھنی کیسے ہے؟ نماز ہے کیسے؟ نماز کے لیے قرآن نے کہیں نہیں بیان کیا کہ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، ایک رکوع اور ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا، یہ کہیں نہیں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ صرف یہ ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو اب جب پوچھا حضور سے کہ نماز ہے کیا، پڑھنی کیسے ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ مجھے دیکھتے رہو، جو میں نماز میں کرتا جاؤں تم یہی کرتے جاؤ، یہی تمہاری نماز ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ اب نبی نے قیام کیا تو یہ ہمارے لیے نماز، قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ حضور 2 سجدے کریں تو یہ 2 سجدے ایک رکعت میں، کوئی اس لاجک میں نہیں جائے گا کہ قیام تو ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں۔ حکمتیں علماء نے کئی چیزوں کی بیان کی ہیں، مگر اصل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ادا فرما دیں، وہ وہی شریعت کا حکم بن جائے گا۔ ورنہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعتیں، 2 رکعت سنت، 2 فرض۔ اچھا، رات تو ہم سوئے ہوئے ہیں، صبح تھکن بھی نہیں ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہے، صبح اگر کچھ زیادہ رکعتیں بھی پڑھنی ہوں آدمی کے لیے قدرت میں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ مگر عشاء کی نماز رکعتیں کتنی ہیں؟ سنت نوافل ملا کر 17 رکعتیں۔ اب کوئی اس طرف جائے اور یہ سوچے دن بھر تو آدمی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، عشاء میں 17 اور رات کو آرام کیا ہے، فجر میں 4، دوپہر کو دکانوں کے ٹائم، آفس کے ٹائم کہیں اور جانا ہے تو ظہر کی نماز ہے، تو اس کے اندر ہمیں 12 رکعتیں ہیں سنت نوافل ملا کر۔ جمعے میں آئیں 14 رکعتیں، جو رکعتیں اپنی جگہ پر 4 رکعت سنت قبلیہ جو جمعے سے پہلے، 2 رکعت نماز جمعہ کے، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت 2 نفل۔ اگرچہ اس میں سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل سب شامل، لیکن رکعت 14۔ اچھا، عصر، مغرب اسی طرح رکعت۔ تو کوئی اس منطق میں نہیں جائے گا کہ صبح آرام کیوں میں 17 رکعتیں فجر میں لے آئیں اور عشاء میں 4 رکعتیں لے کر چلے جائیں، نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ادا فرما دی ہیں، اللہ نے ویسے ہی امت کے لیے شریعت بنا دیا ہے اس چیز کو۔ حضور کا عمل شریعت، حضور کی ادائیں شریعت۔ تو اس لیے یہ سوچ ایسے لوگوں کی ہے میرے بھائیوں، پہلے حدیثیں ان سے انکار کرنا، بزرگوں کا انکار، اوپر جائیں گے حدیث کا انکار، اور پھر یہی لوگ ہوں گے ایک دن آپ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کو مشکوک بنانے کی کوششیں کریں گے۔ اگرچہ آج بھی ایسی کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو بھی مشکوک بنا دیتے گئے، مگر امت اسے قبول نہیں کرے گی۔ یہ اللہ پاک نے اس امت کو یہ ذہانت، قوت، طاقت اور علم عطا کیا ہے، امت اس چیز کو قبول نہیں کرے گی اگر کوئی ایک لفظ میں بھی آگے پیچھے قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے۔ قرآن جیسا نازل ہوا، جو کچھ منزل من اللہ ہے، وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف من و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور اسی طرح یہ نسخوں میں لکھا گیا، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس اسی صورت کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔